تم مخصوص دائروں کے مسافر ہو، جس کا محور تمہارے ماضی کے تجربات اور مشاہدات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ہمارا علم، معلومات اور دیگر نظریات ہیں جن کی فہرست پہ ہماری نام لیوا ذات کی بنیاد کھڑی ہے، اور ہم اپنے آپ کو ایک مخصوص کردار یا ذات تصور کرتے ہیں جہاں سے تنازع یا کانفلکٹ کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی اس بات کو سنتے ہوئے یا ان سطور کو پڑھتے ہوئے چند خیالات، نظریات فوراً بجلی کی طرح وارد ہوتے ہیں آپ کے دماغ پر، آپ کے ذہن پر یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ پر۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اسے اپنے علم یا اپنی پہچان سے پرکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی مائنڈ میں ایک پرکھنے کا یا جانچنے کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو وہ اسے پرکھتا ہے، ایک پروسیجر سے گزارتا ہے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ سے اسے مختلف طریقوں سے پرکھتا ہے اور پھر اس کو اپنی یادداشت یا اپنے علم میں شامل کرتا ہے، اور آپ کے ذہن کی بہت سی گہرائیوں میں کوئی اسے چھانٹ کر اور اپنے اخذ کردہ فہم یا انڈرسٹینڈنگ سے اس کو جانچ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی بھی چیز کو یا کسی بھی ذات کو یا کسی بھی بات کو یا منظر کو اپنے محور یا دائرے کے بغیر دیکھ سکتے ہیں؟ کیا بغیر تنازع اور سیلف سینٹر کے علاوہ ہم صرف آنکھ سے اسے دیکھ سکتے ہیں، اس میں انوالو ہوئے بغیر، اس میں داخل ہوئے بغیر؟ اس کو اس حالت میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس حالت پر اس کی تخلیق ہے یا جس حالت پر اس کی اصل ہے، نہ کہ ہم چیزوں کو اپنی انڈرسٹینڈنگ سے اور اپنے فہم سے دیکھیں اور اسے جانچیں، بلکہ مشاہدے کی آنکھ سے صرف اس کا نظارہ کریں۔ اس طرح سے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ تنہائی میں کسی خوبصورت مقام پر ہیں اور آسمان پر بادل اور چاند واضح نظر آ رہا ہے۔ اب آپ اس لمحے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک سکون یا ایک تعلق آپ کے اور آپ کی دید کے مابین، آپ کی نظر کے مابین یا آپ کے مشاہدے کے درمیان ایک ربط پیدا ہوتا ہے۔ اب اس دوران آپ کے اندر کوئی تنازع، کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی فہم ابھرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کبھی چاند کو دیکھیں یا چڑھتے یا ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھیں یا رقص کرتے ہوئے درختوں کو دیکھیں، تو اس وقت جب آپ اس درخت کو یا اس منظر کو یا اس چاند کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کے فہم میں کوئی چیز ابھرتی ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ابھرتی ہے جو آ کے یہ کہے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یعنی اس منظر کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے دماغ کے جو ٹولز ہیں یا جو آپ کا فہم ہے وہ اسے کسی طرح جانچ کر یا اپنے علم سے یا سیلف سینٹر سے نہیں گزارا ہوتا، آپ صرف اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی حالت پر، اور اس کی خوبصورتی کو اور اس کی اصلیت کو خالص پن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت آپ کے مائنڈ میں کوئی پرسیپشن یا کوئی نیگیٹو یا پازیٹیو وائبز یا انرجی نہیں نکلتی، کیونکہ آپ اس وقت صرف خالص پن سے
دیکھ رہے ہوتے ہیں، جسے ہم پیور واچنگ کہتے ہیں۔ تو جب ہم چیزوں کو خالص پن سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک خاموشی کے اندر لے جاتا ہے، جہاں پر عقب میں آپ اپنے بہت سے خیالوں کو، سوچوں کو، فکروں کو الٹ پلٹ نہیں رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ الٹ پلٹ اور یہ نیگیٹو پازیٹیو اور یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے، یہ سبھی تبھی وجود میں آتے ہیں جب آپ وقت سے گزرتے ہیں، آپ ماضی کا حصہ ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو خالص پن سے محروم کر دیتا ہے۔ اور جب آپ خالص پن سے محروم ہوتے ہیں تو آپ اپنے فہم، سوچ اور خیال کے دائروں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا محور آپ کا ماضی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ یا آپ کا نالج ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں، ہمارے روزمرہ کے ریلیشن شپ میں ہم لوگوں کو اپنے تنازع سے یا کانفلکٹ سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم کانفلکٹ کے تھرو دیکھتے ہیں تو پس پردہ دماغ بہت تیزی سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم کوئی نہ کوئی سوچ یا خیال کا پردہ اپنی اس حقیقت کے آگے یا اس خالص پن کے آگے ڈال دیتے ہیں، جس کی بنا پر ہماری زندگی میں سے خوبصورتی یا سچائی جو ہے وہ ایبسنس میں چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم جب اپنے سیلف سینٹر میں قائم ہوتے ہیں، ہم ان پردوں کو اپنی آنکھ کے آگے رکھتے ہیں، تو ہم نفرت، لالچ، بغض یا ڈفرینٹ قسم کی پازیٹیو یا نیگیٹو وائبز میں گر جاتے ہیں، دائروں میں گر جاتے ہیں۔ اب کیا ہم ان دائروں سے، اس کانفلکٹ سے، اس ڈویلٹی سے یا اپنی ذات کے سیلف سینٹر سے رہائی حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر ہم انہی دائروں میں گھومتے رہیں گے؟ خواہ وہ مذاہب، خانقاہیں ہوں، کلیسائیں ہوں، یا کوئی کھیل ہو، یا سیاست، یا کاروبار، یا مختلف قسم کی ایڈکشن یا نشے، جہاں ہم اپنی قید کو، اپنے گلے کے طوق کو روز دیکھتے ہیں، اور اس تمام بلی چوہے کے کھیل کو، ریٹ ریس کو جان کر بھی خود کو کسی فلسفی، روحانی، مہذب یا دیندار کے لبادے میں چھپا لیتے ہیں، اور ہم ہر وقت بے قراری، بے سکونی اور حیرت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یا پھر کبھی کبھار انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم مختلف دائروں سے کھیلتے ہیں، یا خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آسمانی کتابوں، صوفی ملاؤں اور پیغمبروں کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج تک کوئی بھی صحیفہ، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی پیٹرن ہماری زندگی میں انقلاب یا تبدیلی نہیں لاتا۔ وہ تبدیلی کیوں نہیں لا پاتا؟ کیونکہ ہماری تمام تر زندگی سیلف سینٹر ایکٹیویٹیز میں یا ہماری اپنی میں ہوتی ہے، اس حجاب میں ہوتی ہے، اس پردے میں ہوتی ہے، جو کہ خالص پن سے ہمیں محروم کرتا ہے۔